بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو بر مدینے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، بالخصوص ان حضرات سے اور جن تک یہ پیغام پہنچے ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو جو بات بتائی جا رہی ہے اس کا مقصد اور اس کی جانکاری ہو سکے۔ دوستو، آج ویڈیو میں اور آج کے اس پیغام کے موقع پر اہل عالم اور اہل اسلام کے لیے ایک خوشخبری ہے، اور دوسری جگہ پر ہماری ریاست میں چل رہے ایک تنازعے کے سلسلے میں غم کی لہر بھی ہے۔ پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے آج ایک خوشخبری یہ ہے کہ ترکی کے استنبول جو شہر ہے، جس کو سلطان محمد فاتح نے جس کو فتح کیا تھا اور جس کے فتح ہونے کی پیشن گوئی، اس کی بشارت کسی زمانے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، تو اس وقت جو ترکی کا وہ شہر فتح ہوا تھا تو وہاں پر ایک مسجد جس کو آباد کیا گیا تھا مسجد صوفیہ کے نام سے، اگرچہ کہ وہ جگہ کئی سال تک عیسائیوں کے گرجا گھر کے طور پر بھی رہی ہے، لیکن جس وقت وہ شہر فتح کیا گیا تھا تو 1453 سے لے کر 1953 تک وہ جگہ مسجد تھی، لیکن پھر ایک تنازعہ ہوا جس کی وجہ سے وہ مسجد کی جگہ میوزیم بنا دی گئی۔ لیکن 83 سال کے بعد آج کا وہ دن ہے کہ جس دن آج کے دن اس مسجد صوفیہ میں پہلی اذان ہونے جا رہی ہے، بلکہ ہو چکی ہے۔ اس میں اللہ اکبر کی صدائیں گونج چکی ہے، اور وہاں کے حکمران نے اس کو 24 تاریخ سے علل اعلان اور کھلم کھلا نمازیوں کے لیے اس کو کھولنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ اس طریقے سے ایک مسجد جو 83 برس تک بند تھی اور کئی سالوں تک، کئی سو سالوں تک جو ہے وہ مسجد آباد تھی ایک زمانے میں، اس مسجد میں دوبارہ اذان کا ہونا اور اللہ کی عبادت کے لیے اس کا کھل جانا، ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسلمان جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، وہ مسلمان اپنے گھر کے آباد ہونے پر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا کہ اللہ کے گھر کے آباد ہونے پر خوش ہوتا ہے۔ دوستو، یہ مسجدیں ہوتی کیا ہیں؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ مسجدوں کا ذکر فرمایا۔ کہیں فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ کہ یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ کہیں فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ مسجدوں کی تعمیر بھی کرتے ہیں اور اس کی آبادی کی فکر بھی کرتے ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ کہ اللہ کے گھروں میں، اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روک دے اس کام کو کرنے والا، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے۔ بہرحال قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پر اس کا تذکرہ آیا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدہا کہ شہر کے اندر، زمین پر سب سے محبوب جگہ اللہ کو کوئی پسند ہوتی ہے تو وہ مسجدیں ہوتی ہیں۔ وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے کہ جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ ہم دنیا کے ماحول میں، دنیا کے اندر بہت سارے تاج محل دیکھتے ہیں، چار مینار دیکھتے ہیں، بہت سارے عالیشان محل دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ مسجد ہے۔ اگرچہ کہ وہ عالیشان نہ ہو،
اگرچہ کہ وہ میناروں والی نہ ہو، لیکن وہ سرزمین جس سرزمین پر سجدہ ہوتا ہے وہ فرشتوں کو بھی محبوب ہوتی ہے وہ جگہ، اور اللہ کو بھی محبوب ہوتی ہے۔ ایک دوسری بری خبر جس پر مختلف چرچے ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری ریاست تلنگانہ کے حیدرآباد کے اندر جو مسجدوں کے توڑنے کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے۔ اگرچہ کہ یہاں کے حکمران نے ان مسجدوں کے بنائے جانے کا ذکر کیا ہے، لیکن اسلام کا یہ مسئلہ ہے اور اسلام کا یہ فیصلہ ہے کہ مسجد ایک جگہ پر جہاں بن جاتی ہے تو قیامت تک اسی جگہ پر اس مسجد کا بنایا جانا ضروری ہے اور اس کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے ہم یہ مسئلہ جو ہے عام مسلمانوں کو بھی بناتے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ مسجد کو ایک جگہ سے توڑ دیا جائے اور دوسری جگہ بنا دیا جائے، بلکہ ہمارا مسلمانوں کا مطالبہ یہ ہے کہ مسجد جہاں ایک مرتبہ بن جاتی ہے تو وہی اسی جگہ پر مسجد کو ہونا چاہیے۔ دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں اور دنیا والے ہیں۔ دنیا کے اندر مختلف عذابات جو ہے اترتے چلے جا رہے ہیں، بیماریوں کی شکل میں، وبا کی شکل میں، قتل و غارت گری کی شکل میں، بہت ساری چیزوں کی شکل میں۔ کیا یہ واقعات کہ اللہ کے گھر کو توڑا جائے اور پھر ایسے عذابات نہ آئے تو پھر کیا ہو جائے؟ جائز ہے اللہ کے لیے کہ ان حالات کے طور پر کہ مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، اللہ کے گھر کو مسمار کیا جا رہا ہے بغیر کسی وجہ کے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ مسجدیں آباد نہیں تھی، آباد مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے۔ ایسی بات نہیں کہ وہ مسجدیں عالیشان نہیں تھی، بلکہ کچھ ہی سال پہلے کروڑوں روپے لگا کر ان مسجدوں کو بنایا گیا تھا۔ اس لیے مسلمانوں کے دلوں کے اندر اگر وہ کچھ بول نہیں سکتے تو اپنے مذہب اور اپنے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں پر چوٹ لگے کہ میرے اللہ کا گھر گر رہا ہے۔ اور دوسری طرف جہاں ایک مسجد آباد ہوتی ہے تو اللہ کے بندوں اور ایمان والوں کے دل کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑنا چاہیے کہ میرے اللہ کا گھر آباد ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم مسلمان ایسے حالات جو آ رہے ہیں، ان حالات کے سلسلے میں ہم فکر کریں، اپنی آواز کو بھی بلند کریں۔ ہم جو لوگ اس جو آواز بلند کر رہے ہیں، ہم ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے حق بولنے کے لیے وہ پیچھے نہیں ہٹے اور انہوں نے حق بولا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔